دیکھیے لفظ جو ہے اسلامائزیشن، یہ لفظ بہت کچھ خود واضح کر رہا ہے۔ اسلامائزیشن کا مطلب وہ چیز کو اسلامی آنا، یعنی وہ پہلے اسلام نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ قرآن و سنت سے ایک چیز براہ راست ہے، ہم لیں ہی اسلام کو۔ تو اسلامائزیشن کا مطلب وہ چیز اپنی حقیقت میں کچھ اور ہے، ہمیں اس کو اسلامی آنا ہے۔ اپنی اساس سے پہلے لفظ ہی بتا رہا ہے کہ ہم دوسرے مسئلے کی بات کریں۔ ایک مسلمان کے لیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہر چیز کہاں سے لینی چاہیے؟ ہمیں سیدھا سیدھا لینی ہی قرآن کریم سے چاہیے، احادیث سے لینی چاہیے، اور قرآن کریم اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود، وہیں سے لینی چاہیے کہ عصر حاضر میں بھی اس کو ہم نے کیسے لاگو کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن سنت کی تعلیم صرف اس دور کے لیے نہیں، قرآن و سنت کے اندر 14 صدیاں کیا یہ رہتی دنیا تک کا ماڈل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن و سنت جو تھے صرف خیر القرون میں چل سکتے تھے۔ تو اس لیے اسلامائزیشن کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ لفظ کے اندر جو ہے وہ حقیقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اصطلاح بولی جاتی ہے تاصیل کی، کہ ہمیں اپنی اصل اور اساس پر لوٹنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی اصل اور اساس قرآن و سنت سے ہر چیز کو لینا چاہیے، اسی کو جاری کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی قانون ہو، جیسے نظام ہے، کوئی عقوبات کا کوئی سلسلہ، تو وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، تو اصل کو احیاء اس کو کرنا چاہیے۔ احیاء کا مسئلہ جہاں تک ہے کہ بھی اسلامائزیشن کرنا ہے، تو یہ ایک دوسرا مطلب اول ہے کہ نہیں، ہمارے حالات میں کچھ تبدیلی، اور ہم اتنا خالص کام نہیں کر سکتے، اور ہمیں جو ہے اب موجودہ کسی عصری چیز کو ہم ہماری مجبوری یہ والی ہے کہ ہم اصل تو لا نہیں سکتے۔ جیسے اب جمہوریت ہے، اب اس کو ہمیں اسلامائز کرنا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ جمہوریت کو اسلامائز کرنے کے بجائے اصل کام تو یہ والا ہے کہ جو خیر القرون کا سیاسی نظام تھا وہ نافذ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبور ہے کہ بھی اسے جمہوریت کے نام پر ہی چلنا ہے، اب اس کو اسلامائز کرنے کی باری آئے گی۔ تو اس کو اسلامائز کرنے میں بھی جتنی مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس اصل حقیقت کو اپنی جگہ بیان کرنا چاہیے۔ ایک ہے اس کی واقعاتی مجبوریاں کیا ہیں، واقعاتی مجبوریوں کے حالات میں یہ مجبوری کا ایک موقف ہے، تو واقعاتی مجبوریوں کو مجبوریاں ہی رہنی چاہیے، اس سے اصل حقیقت تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت کو اگر ہم اس دور میں نافذ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اصل نظام جاری کر سکیں، تو پھر ہمیں بتانا چاہیے اصل اسلام تو یہ ہے، اور اصل اسلام اس کے یہ تقاضے ہیں، اور عبوری طور پر ہمیں عبوری چیز کو اور حقیقت دونوں کو نمایاں رہنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ عبوری چیز ہی حقیقت بن جائے۔